والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ کریم کا بنایا ہوا ایک وسیع نظام عالم کون و مقام کار فرما ہے۔ اس میں انسانی عقل سے ماورا اور علمی حدود سے باہر نشیب و فراز ہیں۔ وہ خود ہر چیز کا مالک بھی ہے، وارث بھی ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جس چیز سے محروم فرما دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تو ہی مالک ہے ملک کا، جسے چاہے حکومت و سلطنت دے دے اور جس سے چاہے ریاست چھین لے، جسے چاہے معزز کر دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا۔ تمام بھلائیاں تیرے دستے قدرت میں ہیں اور تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس سارے فسانے میں انسان کا کردار کیا ہے؟ جب ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے، جسے چاہے حکومت و ریاست دے، جسے چاہے محروم کر دے، تو اس سارے خانے میں انسان کہاں بیٹھتا ہے؟ اس سے محاسبہ کس بات کا ہوگا؟ اسے جواب کس بات کا دینا ہے؟ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال ہے کہ آخر انسان کے بس میں ہے کیا؟ اس بے نیاز نے اس بے اختیار کو ایک نقطے پہ با اختیار کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے صحت حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہے، نہ اس اپنی پسند کی شکل بنا سکتا ہے، نہ اپنی پسند کا چہرہ اختیار کر سکتا ہے یا رنگ اپنا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی پسند کا عقل و دماغ کہیں سے خرید سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کریم کا طے کیا ہوا نظام ہے جس میں یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات، اور وہ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات اور اپنی حیثیت کو انسان سے جبلی یا فطری طور پر نہیں منوایا۔ انسان پر صرف یہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اسے قادر مطلق مانتا ہے یا نہیں، وہ اسے وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہے یا نہیں، وہ اس کا اقتدار و اختیار قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کرتا تو بھی دنیا کا جو نظام ہے اس میں اسے رزق بھی ملتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، زندگی بھی گزارتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا آخرت کا
ایک حصہ ہے، کمزور سا حصہ، ایک محدود سا حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ، اور اسی کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے۔ نہ ماننے سے جو عذاب آخرت میں بنتے ہیں انسان کے اس فیصلے پر، وہ اس کی دنیاوی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی آبادیوں میں رہتے ہوئے ایسے گزرتی ہے جیسے کسی بیابان میں وحشت زدہ پھر رہا ہو۔ لیکن اگر وہ فیصلہ مثبت انداز میں کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اس کے نبی کی صداقت پہ یقین رکھتا ہے، اس کی کتاب کو مانتا ہے، تو ماننے کا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اس بات پر عمل کر لیا، اطاعت کی۔ اگر کوئی بات سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اسے ماننا نہیں کہا جا سکتا۔ ائمہ فقہ کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ عمل ہی ایمان ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں یار زبانی اقرار بھی عمل کا ایک حصہ ہے اور زبانی اقرار بھی ایمان ہے۔ دیگر تینوں ائمہ اور دوسرے بڑے ائمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر حضرات فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زبان سے کوئی اقرار کرتا ہے تو یہ بھی تو عمل کا ایک حصہ ہے، لہذا اسے مومن کہا جائے۔ لیکن یہ کتنی نازک سی بات ہے کہ انسان کا یہ اختیار جو فیصلے کا ہے، یہ اس سے اس کی زندگی کے سارے فیصلے چھین لیتا۔ ایک چھوٹا سا فیصلہ کہ اللہ میں تجھے اپنا مالک مانتا ہوں، اس کے بعد انسان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے ہر فیصلہ وہ ماننا پڑتا ہے جو مالک کا ہے۔ تو یہ چھوٹا فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس بہت بڑے فیصلے کا جو بدلہ یا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بہت سے فیصلے اس نے سنا دیے ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ وہاں فرمایا میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں اس سے ذلت سے دو چار کر دوں، اور یہاں فرمایا العزت للہ، اللہ کیا چاہتا ہے، عزت کسے دیتا ہے؟ فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت دینا میرے اختیار میں ہے اور میں نے طے کر دیا ہے کہ عزت میرا حق ہے، مجھے سزاوار ہے جو خالق ہوں اکیلا، اور میرے سامنے باقی ساری میری مخلوق ہے، ان میں عزت خالق کے لیے ہے، اور جو عزت مخلوق کے حصے میں آئی فرمایا وہ میرے رسول کے لیے ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ قرب میری ذات کے ساتھ اسی کو ہے۔ اور پھر تیسرے درجے میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا عزت و ذلت کا بھی فیصلہ صادر فرما دیا، جس طرح یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ جس کی موت کفر پر ہوگی، مرنے کے بعد اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں۔ زندگی میں توبہ کرنا، زندگی میں اسے فیصلے کا اختیار ہے، موت تک اسے فیصلے کا اختیار ہے، لیکن موت کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور جس پر اس کا خاتمہ ہوا اسی میں اس کو رہنا ہوگا۔
اس ایک فیصلے نے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جس کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آپ کسی سے بندوق کی نال سینے پر رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اسے حق ہے زندہ رہنے کا، اسے حق ہے ایمان یا کفر میں سے انتخاب کرنے کا، اس کی جان مال آبرو محفوظ ہے۔ لیکن اور بہت سے حقوق اور احکام بدل جاتے ہیں، جب وہ ایمان لاتا ہے پھر اس پر فرائض کی پابندی فرض ہو جاتی ہے، واجبات کی واجب ہو جاتی ہے، سنت کی سنت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حلال ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور جو چیزیں شریعت حرام کرتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں، جو رشتے شریعت حلال کرتی ہے وہ حلال ہو جاتے ہیں جو حرام کرتی ہے۔ یعنی اس ایک فیصلے کے بعد، اور یہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، یہاں کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ آزاد ہے، جو بھرتی ہو جاتا ہے اس کے سونے جاگنے، لباس، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے سارے احکام ڈھل جاتے ہیں فوجی قوانین میں، اور اس کے لیے پابندی ضروری ہوتی ہے، اگر کہیں کوتاہی کرتا ہے تو سزا پاتا۔ اسی طرح مومن بھی اللہ کا سپاہی ہے، بھرتی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے سارے وہ قوانین اپنانے پڑتے ہیں۔ اور بندے تو سب ایک جیسے ہیں، سب مشت غبار ہیں، سب میں نفس بھی ہے، سب میں دنیاوی خواہشات بھی ہیں، اور دنیا بڑی حسین، بڑی خوبصورت اور ایسی ہے کہ اس کا لالچ لے ڈوبتا ہے بندے کو۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے اور اس میں بڑی لذتیں بھی ہیں۔ تو اس سارے کارگہ حیات میں کوئی ایسی خصوصیت مومن کے پاس ہو جو اسے ایک قوت عطا کر دے، ایک طاقت عطا کر دے کہ وہ اطاعت الہی پہ کاربند رہ سکے۔ اس کے اندر کوئی ایسی انرجی، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی سوچ بھر دے جو اسے قائم رکھے مشکلات میں، مصیبتوں میں، جنگوں میں، آزمائشوں میں۔ اب جس طرح دنیا بھر میں عالم اسلام پر، مسلمانوں پر جنگ مسلط ہے، جہاں فوجی کارروائی ہو رہی ہے وہاں تو مارے جا ہی رہے ہیں، جہاں فوجی جنگ نہیں ہو رہی وہاں بھی مسلمانوں کا خون تو بہہ رہا ہے۔ کہیں اعلان جنگ کے ساتھ اور کہیں بغیر اعلان جنگ کے حالت جنگ تقریباً عالم اسلام پہ طاری ہے۔ اب اس میں جان کا خوف بھی ہے، مال کا خوف بھی ہے، یہ سارے ڈر بھی ہیں، پھر کسی دوسری طرف سے پناہ ملنے کا لالچ بھی ہے۔ تو اسی مٹی کا مومن بھی بنا ہے جس مٹی کا کافر بنا ہے، ویسا ہی دماغ اس کے بھی ہے، ویسی فکر اس کو بھی، ویسی ضرورتیں اس کی بھی ہیں۔ تو کون سی کوئی ایسی خصوصیت ہو جو اسے اس سارے پہ کاربند کر دے اور اس مقام پر نہ لے جائے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی آپ کے کہنے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں میں مبتلا تھے، اور آپ آئے تو بھی ہم ویسی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ہمیں آپ کے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑا۔ اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب مقابلہ آ جائے، میدان کارزار میں ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پھر جم جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ اور یہ یاد رکھو تمہیں بھاگنا زیب نہیں دیتا، اور نہ وہ قادر مطلق کو زیب دیتا ہے کہ وہ بھاگنے والوں کا ساتھ دے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو جم جاؤ، لیکن اس کا ساتھ یہ اعتبار بھی تو کہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی سمجھ بھی تو ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔
زبانی تو ہم نے بھی سن لیا کہ اللہ ہے، اور زبانی کافر نے بھی سن لیا اللہ ہے، اس نے انکار کر دیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کسی بھی حال میں، حالت جنگ میں بھی ہو، سر کٹ رہے ہوں، تنوں سے خون کے فوارے بہ رہے ہوں، آتش و آہن برس رہا ہو، تو بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ یہ ایک نسبت ہے تمہارے اور اس کی ذات کے درمیان، ایک رشتہ ہے تمہارے اور اللہ کریم کے درمیان، ایک تعلق ہے بندے کا اور اس کے مالک کا۔ دنیا کے دانشور، دنیا کے عقل مند، دنیا کے حکیم و دانا دانائی کی باتیں کرتے ہیں، حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن اس حکمت میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ بندے پر طاری نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اور دانشوروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو بات کہتے ہیں ماننے والے پر اس کی کیفیت آ جاتی ہے، یعنی نبی صرف بات نہیں پہنچاتے۔ جس طرح انکار حدیث کے فتنے میں ایک بات کہی گئی کہ نبی کا کام تھا، اس نے قرآن پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی، اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ آگے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر وقت کی الگ ضرورت ہے اور اس کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ نبی ہی اکیلا وہ ذات ہوتا ہے جو اللہ کا کلام پہنچاتا بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ کیفیات سینوں میں اتار دیتا ہے جو اس کلام کے مفاہیم میں ہوتی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے فہم و ادراک میں یہ بات ڈالنا، بیان کر دینا، واضح کر دینا، انہیں پتہ چل جائے اللہ کیسے وحدہ لا شریک ہے، وہ سمجھنے محسوس کرنے لگے کہ واقعی وہ واحد لا شریک ہے، وہ محسوس کرنے لگے کہ واقعی میرا رب وہی ہے، وہ محسوس کرنے لگے کہ وہ میرے ساتھ ہوا معاکم اینما کنتم، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرت سے قریب تر وہ موجود ہے۔ ان ساری محسوسات کو محسوس کرنے کے لیے جب یہ چیزیں ہم محسوس نہیں کرتے تو کردار ہمارا وہی ہوتا ہے جو نہ ماننے والے کا، اگرچہ زبانی ہم اقرار کرتے رہے۔ جب یہ چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں تو ایک قوت آ جاتی ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سو اللہ کا نام کثرت سے لو، اللہ 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 کہے جاؤ۔ یہ کثرت ذکر الہی جو ہے یہ وہ محسوسات دے دے گی کہ تم اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنے لگو گے، جسے تم نہیں دیکھ سکتے اس پر دیکھنے سے زیادہ یقین کر سکو گے۔ اور یہی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برکات نبوی میں ایک نگاہ سے نصیب ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ تمام مومنین سے افضل ترین لوگ ہیں، ایمان میں، یقین میں، نیکی میں، ورع میں، تقوی میں، دیانت میں، امانت میں۔ کوئی غیر صحابی کسی صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ جو نگاہ مصطفی انہیں نصیب ہوئی اس کے تو فعل اللہ کریم فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے وجود کا ہر ذرہ، ہر باڈی سیل، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک، جلد سے لے کر نہا خانہ دل تک اللہ کے ذکر سے معمور ہو گیا اور اللہ کے ذکر میں لگ گیا۔
یعنی صرف ان کی زبان اللہ نہیں کہتی تھی، ان کے وجود کا ہر ذرہ، ان کی نگاہ، ان کا ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی کھال، ان کا گوشت، پوست، ہڈیاں، خون کا قطرہ قطرہ اور وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو گیا۔ اس ذکر کثیر نے انہیں وہ یقین مستحکم عطا کیا کہ جس نے انہیں ہر میدان میں سرخرو کیا اور کہیں وہ لڑکھڑائے نہیں۔ جب محاصرہ ہو رہا تھا خندق کا، قبائل عرب امد کر آ گئے تھے مدینہ منورہ پر، اور لگ بھگ 3000 کی آبادی کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مدینہ منورہ۔ آج کل جو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے، مسجد عہد نبوی کے گاؤں سے بڑی ہو گئی ہے اور شہر مسجد کے اندر آ گیا۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ شاید وقت اتنی کروٹیں لے چکا ہے کہ وہ گلیاں، وہ خاک، وہ مٹی کے ذرات جہاں نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جہاں صحابہ کرام کے پاؤں کی گرد تھی، آج کے مسلمان کی آنکھوں سے اللہ نے پنہا کر دی ہے۔ اگرچہ اس پر مرمری فرش لگا دیے ہیں، الحمدللہ مسجد کی عمارت تو بے مثل و بے مثال ہے، دنیا میں کوئی ایسی عبادت گاہ نہ ہوگی کسی مذہب کے پاس، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خاک کے وہ ذرات جن پر محمد الرسول اللہ کے قدوم فلک سایہ لگے، مٹی کے وہ ذرے جنہوں نے صحابہ کرام کی قدوم پاک کو چوما، جنہیں آج تک امت آنکھوں سے چومتی رہی، ہماری نگاہوں سے اللہ نے پوشیدہ کر دی ہے۔ شاید ہمارے دل ذکر سے خالی، ہمارے سینے سوز سے بیگانہ اور ہماری نگاہیں تک طہارت سے خالی ہو چکی۔ اس لیے ہم نے اگر چھوڑ دی ہے تو صرف اللہ کی یاد، ہم نے اگر بھلا دیا ہے تو ایک اس کا نام، اور اس ایک نام کے بھلانے نے ہم سے اسلام کی روح چھین لی۔ ہمارے سجدے بے ذوق اور نمازیں بے کیف ہو گئی، ہمارے روزے فاقہ کشی میں تبدیل ہو گئے، اور ہم خدا نخواستہ معیت باری سے محروم ہو کر کفار کے رحم و کرم پر آ گئے۔ اگر ہم اس کی پناہ میں آ جائیں تو دنیا کے سارے مصائب کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں اور ہمارا دل نہ مانے تو ایمان نام ہے اقرار زبانی کے ساتھ تصدیق قلبی کا۔ زبانی اقرار ظاہری احکام شریعت کے لیے بندے کو مسلمان قرار دے دیتا ہے، لیکن من جانب اللہ جو چیزیں آتی ہیں ان کے لیے دل کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے صفائی کرنے کا کوئی مثالہ ہوتا ہے، اسے چمکانے کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس سے گرد زنگ اتار کر اسے چمکیلا کر دیتی ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے۔
تو میرے بھائی توفیق توبہ بھی ارزاں ہوگی، معیت باری کا یقین ہوگا جو ہمیں تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ موت آئے تو شہادت کی ہوگی اور اسے گلے لگانے کو دل چاہے گا، زندگی ہوگی تو اطاعت کی ہوگی اور اس میں جینا مزہ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ نسخہ آزمائیں، یاد الہی کا، ذکر الہی کا، اللہ کی یاد کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حال میں اب بھی ہمیں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدکاری ہر طرح بری ہے، لیکن اگر کوئی سفید ریش کرتا ہے تو بہت ہی بری ہے، کہ بڑھاپے میں جا کر بھی باز نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ کی یاد سے غفلت ہمیشہ بری ہے، لیکن اتنے پرفتن دور میں اور اتنی مشکلات میں گھر کر بھی اگر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے تو یہ تو بہت ہی بڑی بدنصیبی ہے۔ فیصلے کا وقت ہے، اپنا فیصلہ کرو، اپنے بزرگوں، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کو اس بات پہ لاؤ کہ ذکر الہی کثرت سے کیا جائے، عبادات میں پوری توجہ اور دل جمی سے اور ذوق سے، رزق کے حلال کی کوشش کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ طے ہے کہ مٹنا باطل کو ہے اور غلبہ حق کو ہو۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل بنا ہی مٹ جانے کے لیے ہے اور حق کا نزول ہی اس لیے ہوا کہ وہ قائم رہے گا۔ نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، یہی نبوت، یہی قرآن، یہی کتاب قیامت تک قائم رہے گی۔